اور طبقات ابن سعد میں ہے کہ امام الانبیاء کی بارگاہ میں ایک قافلہ آیا، یمن سے ایک قافلہ آیا۔ حضور کا معمول تھا کہ حضور کوئی بھی قافلہ آتا تو 3 دن اپنے پاس انہیں ٹھہراتے تھے، وہ صحابہ کرام سے ملتے اور امام الانبیاء کے صبح و شام کے معاملات دیکھتے، صحابہ کرام کے معمولات دیکھتے، ابتدائی دین سیکھ کر پھر انہیں واپس بھیج دیا جاتا۔ 3 دن وہ قافلہ حضور کی بارگاہ میں رہا۔ 3 دن کے بعد جب وہ قافلہ جانے لگا تو حضور کا معمول تھا، حضور اہل قافلہ کو کچھ نہ کچھ تحفے دے کر بھیجتے تھے، کوئی مدینے کی سوغات، کوئی تحفے دے کر بھیجتے تھے۔ امام الانبیاء نے سب کو تحفے عطا فرمائے۔ جب سارے اپنا اپنا تحفہ لے چکے تو امام الانبیاء نے فرمایا، تم میں کوئی رہ تو نہیں گیا کہ جسے تحفہ نہ ملا ہو؟ تو اس کے یا رسول اللہ، ہمارا ایک نوجوان ہے جس سے ہم نے مدینہ سے باہر سواریوں کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا تھا، اسے تحفہ نہیں ملا، فرمایا اسے بلایا جائے۔ ایک آدمی اس کی جگہ بھیجا گیا، اس جوان کو بلایا گیا۔ وہ جوان حضور کے سامنے آیا، سلام پیش کیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا، یہ لو، یہ تمہارے لیے تحفہ ہے۔ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ تحفہ ہے جو میں نے سب کو عطا کیے، تو تجھے بھی تیرا حصہ دے رہا ہوں۔ اس جوان نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ تحفے نہ عطا کریں، مجھے ان تحفوں کی ضرورت نہیں، اگر آپ نے مجھے کچھ عطا فرمانا ہے تو مجھے 3 دعائیں عطا فرما دیں۔ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، اللہ میرے سارے گناہ بخش دے، اللہ مجھ پر رحم کرے، مجھ سے راضی ہو جائے، اور اللہ میرا دل دنیا سے غنی کر دے، مجھے انشراح صدر نصیب ہو جائے، دل سے دنیا نکل جائے۔ امام الانبیاء نے دعا عطا فرمائی، اللہم اغفر لہ ورحمہ وآتا فی قلبہ غناہ، پروردگار اس کے گناہ بخش دے، اس پر رحمت کر، اور اس کا دل دنیا سے غنی کر دے۔ یہ 3 دعائیں عطا فرما کے فرمایا، یہ 3 دعائیں تو تیری خواہش پر تجھے دی ہیں، اور ہم جو دیتے ہیں پھر ہم واپس نہیں لیتے، یہ تبرک بھی لے جا، یہ تحفے بھی لے جا۔ وہ جوان اپنے قافلے کے ساتھ واپس چلا گیا۔ اگلے سال امام الانبیاء حج کے لیے گئے، چونکہ حضور نے حج ایک ہی ادا کیا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ امام الانبیاء نے حج کیا تو حج میں کچھ یمن کے مسلمان بھی آئے ہوئے تھے، تو ان میں کچھ وہ لوگ تھے جو اس قافلے میں شامل تھے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ وہ لوگ حضور سے ملے، امام الانبیاء نے پہچان لیا، فرمایا جب تم پچھلے سال مدینہ منورہ آئے تھے تو تمہارے ساتھ ایک نوجوان بھی آیا تھا جو مجھ سے 3 دعائیں لے کر گیا تھا۔ دیکھیں حضور نے اسے یاد رکھا ہے، وہ جس نے انشراح صدر مانگا، جس نے اللہ کی رحمت مانگی، حضور نے اسے یاد رکھا ہے۔ فرمایا جب تم پچھلے سال آئے تھے تو ساتھ ایک جوان بھی تھا جس نے مجھ سے 3 دعائیں منگوائی تھیں، یہ تو بتاؤ اس جوان کا کیا حال ہے، وہ جوان کیسا ہے؟ تو یمن کے لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس جوان کا عجب معاملہ ہو گیا ہے، اس کا معاملہ ہی عجب ہو گیا ہے کہ اگر کوئی یمن میں اجنبی آئے، کوئی اجنبی یمن میں آئے اور آ کر پوچھے بتاؤ یمن میں سب سے بڑا اللہ کا ولی کون ہے؟ یمن میں صحابہ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، پر اگر کوئی آ کر پوچھے کہ بتاؤ یمن میں سب سے بڑا اللہ کا ولی کون ہے، لوگ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اس جوان کے دروازے پر لے آتے ہیں۔ وہ جو 3 دعائیں لے کر گیا تھا، وہ جس نے انشراح صدر مانگا تھا، اللہ نے یمن کا سب سے بڑا ولی بنا دیا ہے وہ ایک نوجوان پر وقت کا ولی بن گیا ہے۔ مجھے بتائیں جس کے لیے حضور دعائیں مانگیں، چھو نہیں سکتے اسے کبھی رنج و بلا کے ہاتھ، اٹھے ہوں جس کے حق میں رسول خدا کے ہاتھ۔